کل کے سبق تک ہم نے یہ ذکر کیا کہ یہاں سے نوع ثانی اور اس کے اندر یہودیوں کی 3 مرضوں کا بیان ہوگا۔ پہلی مرض اور ان کی جو خباثت تھی اس کا ذکر ہوا، اس کے بعد کہ انہوں نے اعراض کیا، پہاڑ سر پہ اڑانے کے باوجود پھر گئے۔ نمبر 2، انہوں نے ہیلہ بازی سے کام لیا، بندر بنا دیے گئے۔ تیسری خباثت ان کی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو انہوں نے ظاہر کی وہ یہ کہ تعمق بازی، یعنی بہت گہرائی میں چلے گئے کہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا مطلقاً ایک گائے ذبح کرو، بس ذبح کر دیتے بات ختم ہو جانی تھی۔ جان بوجھ کر حجت کرتے رہے، سوال کرتے رہے، بالآخر یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے متعلق پہلے بس ایک خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، باقی تقریباً سارا ترجمہ ہے۔ ہوا یوں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر اور اس کا ایک ہی وارث تھا۔ بعض علماء نے اس کا چچا زاد لکھا، بعض نے اس کا بھتیجا لکھا۔ بھتیجا انتظار میں رہا، وہ بوڑھا تھا، آج مرتا ہے کل مرتا ہے، بھائی میں اس کی وراثت لے لوں، لالچی انسان تھا۔ لیکن بالآخر دیکھا صبر نہ ہوا، چچے کو قتل کر ڈالا اور لاش اٹھا کر دوسرے محلے کے اندر رکھایا، اور صبح اٹھ کر واویلا مچانا شروع کر دیا کہ میرا تو چچا قتل ہو گیا ہے، اس نے قتل کیا ہوگا، اس نے قتل کیا، لوگوں پر الزام ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہمارے محلے میں لاش پڑی ہے، لیکن ہمارے محلے میں سے کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس طرح کرو کہ ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا جو ٹکڑا ایک گوشت کا اس میت کے ساتھ لگاؤ، اللہ اس میت کو زندہ کرے گا، وہ خود اپنے قاتل کا نام بیان کر دے۔ 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر گوسالہ پرستی، یعنی گائے پرستی کی وجہ، بچھڑے کی وجہ سے محبت دل میں بیٹھ گئی تھی کہ گائے بڑی عظیم چیز ہے، گائے کے بڑے کمال حاصل ہے۔ اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے جو معبود ہوتا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ عابد کے ہاتھوں میں ذبح ہو جائے۔ لہٰذا ایک تو عظمت ختم کرنی مقصود۔ دوسرا، اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ بھی دیتے نا اسی بھتیجے نے قتل کیا ہے تو یہ عقل سے ماورا تھا کہ اس نے چال بڑی چلی تھی، لیکن جب خود قاتل بتلائے گا اور یہ ماجرا دیکھ بھی چکے تھے وہ سردار جو دوبارہ زندہ ہوئے تھے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو لہٰذا یہ فوراً مان جائیں گے۔ یہ تو عام مفسرین کے نزدیک یہی رات ہے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 2 الگ الگ واقعے ہیں، کیونکہ مفسرین نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ اس ہیل اور حجت کرتے کرتے 40 سال گزار دیے انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میت 40 سال پڑی رہے، 40 سال کے بعد گائے ذبح کی جائے، پھر اس کے جسم کے ساتھ ٹکڑا لگایا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ الگ تھا واقعہ کہ تاکہ تعظیم کرنا ختم کرنا مقصود تھا، اور وہ الگ واقعہ ہے کہ وہ قتل اس نے کیا، اللہ نے وحی کی اور فرمایا کہ تم ایسا کرو، اسی مقتول کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، فلاں جز کے ساتھ ملاؤ گے نا، اللہ کے اس کو موقع پر زندہ کر دے گا، وہ اپنے قاتل کا نام بتلائے گا۔ تو اس میں جو تطبیق دی ہے وہ حضرت مولانا لاہوری رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت تطبیق دی، حضرت الوانی کی تفسیر میں اور عام انہوں نے کہا ہوا یوں کہ اصل تو واقعہ یہی ہوا تھا کہ گائے ذبح کرو، لیکن یہ کام لیتے رہے ٹالتے رہے، اس کو پیچھے واقعہ نہیں تھا۔ 40 سال گزر گئے، بالآخر جب گائے کی صحیح مقام پہ پہنچے اتنے میں قتل والا واقعہ بھی ہو گیا۔ اللہ نے کہا اب ایسا کرو، اسی گائے کا ٹکڑا اٹھاؤ اور اس کے ساتھ لگاؤ، وہ اپنے قاتل کا نام بیان کر دے گا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ 2 چیزیں کرنا مقصود تھی، ایک تو گائے کی عظمت ختم کرنا مقصود تھی، دوسرا یہ بات، اور بعض مفسرین نے واقعہ بھی لکھا کہ اس گائے کے ذریعے ایک اللہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار بچہ تھا جس کے پاس یہ گائے کھڑی تھی، اور وہ گائے اللہ نے جو نشانیاں ان کو ظاہر کرتے چلے گئیں، وہ گائے ان کے پاس ملی، فرشتے کے ذریعے انہیں بتلایا گیا انسانی شکل میں کہ تم نے یہ گائے اس وقت تک نہیں بیچنی جب تک کہنا کہ یہ جس کا چمڑا ہوگا نا خالی، یہ تم نے ہمیں سونے کے ذریعے بھر کے دینا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر اس کی ماں کی خدمت کا صلہ عطا کیا، اور بنی اسرائیل کے اوپر یہ سزا بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ کیل کال اور حجت سے کام نہ لیتے نا تو صرف گائے ذبح کر دیتے بات ختم ہو جانی تھی، لیکن چونکہ حجتی قوم ہے تو جان بوجھ کے یہ باتیں کرتے رہے تو گائے کا معاملہ مشتبہ ہوتا چلا گیا۔ اب آئیے دیکھیے اور توجہ سے دیکھیے، اس میں یہ سارا واقعہ اللہ نے تقدیم و تاخیر، وہ قتل والا واقعہ بعد میں آئے گا جو میں نے 2 آیتیں رکوع کے بعد پڑھی ہیں، یہ اسی واقعے کے ساتھ ہیں، اور گائے کا واقعہ پہلے ذکر کر دیا۔ دیکھیے جی، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتے ہیں، یأمرکم حکم دیتے ہیں تم کو ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے، قالوا کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، آیا تو مذاق کرتا ہے ہم سے، ٹھٹھا کرتا ہے ہم سے، بناتا ہے ہمارا مذاق اور مسخری کرتا ہے۔ قالا موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے نام کی، ان اللہ کے ذریعے، ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے، میں کیوں تم سے مذاق کروں گا، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ اب سوچنے لگے یہ تو معاملہ سیریس ہے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے قالو، پہلی تفتیش ادعو لنا، آپ پوچھئے ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، کہ بیان کرے ہمارے لیے اس کی عمر کتنی ہو، یعنی اس کی کیفیت سے مراد یعنی عمر۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا فارض، نہ بالکل بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بالکل بچی ہو یعنی بالکل چھوٹی عمر کی ہو۔ کیسی ہونی چاہیے؟ اوان بین ذالک، ان دونوں باتوں کے درمیان ہو، نہ بالکل بوڑھی ہو کہ بچے جننے کے قابل ختم ہو چکی ہو، نہ اتنی چھوٹی ہو کہ جفتی کے قابل نہ ہو، یعنی بچے جننے کے قابل ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس اب ذبح کر ڈالو ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ قالو، پھر آگے ادعو لنا، پوچھئے آپ ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک وہ جو گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونہا، خالص ہونے والی ہو رنگ کے اعتبار سے، زرد رنگ بڑا خالص ہو جو جچنے والا ہو۔ کیسے رنگ ہونا چاہیے؟ تسر الناظرین، کہ اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ ایک ہے ایسی گائے کہ دیکھ کر رنگ میں دور سے اس کے اندر کشش ہوگی، تمہیں دور سے کھینچے گی اور پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ گائے کا رنگ جو ہے نا، اور مفسرین نے لکھا علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے کہ یہ گائے شروع سے ہی یہ معروف تھی، جنگل میں کسی کے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی، بڑی خوبصورت تھی، تو پتہ چل جاتا تھا یہ یتیم کے پاس جو گائے ہے، تو انہیں پتہ تھا لیکن حجتیں کرتے رہے، بالآخر پھر آ گئے تیسری تفتیش۔ قالوا ادعو لنا، پوچھئے ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے بیان کرے اس کی صنف کیسی ہونی چاہیے، یعنی وہ کام کیا کرتی ہو۔ گائے تو بہت ساری ہیں، وہ جو کھیتی باڑی میں کرتی ہیں، گائے تو وہ بھی ہے جو دودھ دیتی ہے، گائے تو وہ بھی ہے جو ہل جوتتی ہے، تو ہم کون سی گائے ذبح کریں؟ حجتیں کرتے رہے۔ اللہ نے کہا، اور آگے کیا کہنے لگے، ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ، بہت ساری گائے کھڑی ہیں، ہم نے کون سی ذبح کرنی ہے۔ تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا اس بار ہم صحیح سیدھا راستہ پا لیں گے۔ مفسرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا، اسی طرح بھٹکتے رہتے انہیں گائے نہ ملتی، لیکن چونکہ اپنی عاجزی ظاہر کر دی کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم، کیونکہ انشاءاللہ کے اندر یہ حکمت ہے۔ انسان جب کسی بھی کام کے متعلق یہ کہتا ہے کہ بس میں یہ کروں گا، فرمایا تم جو مرضی کرتے رہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی ساتھ، اللہ کے نبی کو حکم ہو گیا، آپ نے بھی کسی کام کے متعلق یہ بات نہیں کہنی کہ میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ اس میں انسان کی عاجزی کا اظہار ہے، اس لیے اس میں انشاءاللہ کی بڑے فضائل بھی ہیں، بڑی فضیلت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ جو سورۃ کاف کے اندر شان نزول کے اندر بھی یہ بات ہے، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ نے اس بات کو انسان کے اوپر لمبا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو، تو فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو راستہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قالا، اب پھر جواب تفتیش اس طرح، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ایسی ہے، لا ذلول، کہ محنت کرنے والی نہیں ہے، وہ محنت نہیں کرتی، تثیر الارض، کہ وہ زمین کو پھاڑنے والی ہو، یعنی اس کے ذریعے حال نہیں جوتے جاتے، کوئی محنت نہیں کرتی، ولا تسقی الحرث، اور نہیں پلاتی وہ کھیتی کو پانی، یعنی نہ کھیتی کو پانی اب کنویں کے ارد گرد چلتی ہے،
نہ ہل جوتتی ہے، آرام کرتی ہے، اور اس کا کوئی کام، کھاتی ہے، پیتی ہے، چلتی پھرتی ہے۔ مسلمتن، صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دوسرا رنگ اور داغ بھی نہیں ہے، بڑی عیبوں سے پاک گائے ہے، بڑی محفوظ گائے ہے۔ قالو، جب یہ ساری باتیں سن لی نا، قالو، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب آیا ہے، اب لایا ہے تو حق، بالحق کی واضح بات، اب تو ٹھیک بات لایا ہے، اب تو نے ہمیں صحیح بات بتلا دی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا تو اللہ کون سی گائے چاہتا ہے۔ یہ سارے سوال جواب کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں آخر میں، فَذَبَحُوهَا فَذَبَحُوهَا، پس ذبح کر دیا انہوں نے اس گائے کو، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ نہیں تھے یفعلون، یہ کام کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی آپ ان کے دلوں کو ٹٹولتے نا، ان کا ارادہ نہیں تھا کہ گائے ذبح ہو جائے، کیوں؟ وہ جو نسل گائے پرستی کی، جو گائے کی عبادت کا جو دل میں عظمت آ چکی تھی، اللہ چاہتے بھی یہی تھے کہ تم اس کو ختم کرو، اور اس کے ذریعے اللہ یہ بات بھی بتلانا چاہتے ہیں، ارے پاگل اور دیوانوں، یہ جو مشرک اور آج بھی لوگ اور دنیا کفر ایسی چیزوں کو معبود مان کر بیٹھی ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر انہیں توڑ ڈالتے ہیں، انہیں بیچتے ہیں، پھر اس کے سامنے عبادت کرنے لگتے ہیں۔ کیسے نادان ہو، کبھی معبود بھی اتنا حقیر ہوا کہ وہ انسان خود اسے بنانے لگے؟ معبود تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بالآخر بنی اسرائیل نے یہ کام کر ڈالا۔ اب یہ حضرت صاحب کے نزدیک الگ واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور عام مفسرین کے نزدیک اسی واقعہ کا ابتدائی حصہ بیان ہو رہا ہے کہ پہل واقعے کی کیسے ہوئی تھی۔ وہ یوں ہوئی، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم قتل کر بیٹھے، نفسن ایک جی کو، ایک بندے کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس پھر اختلاف کیا تم نے اس کے اندر، یعنی ڈالنے لگے ایک دوسرے پر۔ وہ جو قاتل تھا اس نے بڑی چالاکی سے جو کام لیا تھا، قتل کر کے چچا کو دوسرے محلے میں ڈال آیا، اور کیا کر دیا کہ، اور کہنے لگا صبح کہ میں خود ہی مدعی ہوں اس قتل، میرے چچے کے کسی نے قتل کر دیا۔ یہ عموماً یہ چالیں بنی اسرائیل سے چلی ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہوتی ہے ایسا کام کرنا، خود قتل کرنا اور پھر لوگوں پر دعویٰ ڈالنا، اور پھر کہنا کہ ہم مدعی ہیں اور ہم نے قتل نہیں کیا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ فرمایا اس نے ایسا کام کیا، لوگ ایک دوسرے پر ڈالتے، وہ فلاں قاتل ہوگا، فلاں قاتل ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی مجرم اور مشتبہ لوگ چاہتے تھے کہ بات کبھی واضح نہ ہو، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے۔ وہ قاتل یہی چاہتا تھا، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ کسی طریقے یہ پتہ نہ چلے، وگرنہ تو میں نے جو ساری وراثت ہڑپ کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اس وقت فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے حکم دیا، دونوں تفسیروں کے مطابق الگ الگ معنی ہوگا، لگاؤ تم عام تفسیر کے مطابق اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا بعض حصہ، گائے کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ جو مخصوص ٹکڑا تھا، مخصوص جگہ لگاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ واقعہ بیان کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے کہ تم ایسو کہ مخصوص ٹکڑے کو مردے کے مخصوص جگہ لگاؤ، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ جیسے لگایا وہ بندہ اٹھ کے بیٹھا، اس نے کہا کہ میرا قاتل یہی ہے، جو مدعی بنا کھڑا ہے نا، یہ جو سب کے اندر معصوم بنا کھڑا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ پھر مر گیا، بس دوبارہ یہ صرف وقتی طور پر زندہ ہوا۔ اور حضرت صاحب کے نزدیک وہ جو واقعہ تھا، لگاؤ اس بندے کا بعض حصہ اس کے بعض کے ساتھ، یعنی اسی کا بعض کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ اس سے بتلانا کیا چاہتے ہیں، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا الموتى، قیامت کے دن مردوں کو۔ یہ جو تمہارے دلوں میں اشکال ہے نا، مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ اس طرح زندہ ہوں گے جس طرح یہ زندہ ہوا ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ اس بندے نے بتلایا نا کہ میرا قاتل یہ بھتیجا ہے، تو پھر فرمایا اس کو سزا دی گئی، اور اس کو اپنے چچا کی وراثت سے بھی محروم رکھا گیا۔ اور شریعت کا قانون ہے کہ لا وارث، قاتل جو ہے نا یہ وارث نہیں بن سکتا۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، اپنے ایسے رشتہ دار کو قتل کر ڈالا جس کو مرنے کے بعد اس نے وارث بننا تھا، شریعت اس کو وراثت سے محروم کر دیا کرتی ہے، کیونکہ اس نے ظلم اتنا کیا ہے، اس نے گناہ ایسا کیا ہے کہ قاتل کبھی وارث نہیں بن سکتا، وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، اور سزا بھی الگ طور پر دی جائے گی۔
یہ بنی اسرائیل سے بھی حکم چلا آ رہا ہے کہ اس کو وراثت سے محروم کر دیا گیا. یہ سارے کا سارا واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اللہ کہتے ہیں آخر میں علت کیا ہے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ دکھانا چاہتا تھا تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. اے مدینہ کے یہودیوں، اس بات اور اس واقعے سے عقل سے کام لو کہ کس طرح اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان بھی کیا تھا، تمہاری اس خباثت کو بھی اللہ نے دور کیا کہ تمہارے اندر یہ خباثتیں تھیں، اس طرح تم حجتیں کیا کرتے تھے. آج بھی حجتیں کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مختلف سوال کرتے ہو، مختلف ہیل بازی کرتے ہو. جب ایک حکم واضح ہے اس کو مانو اور اسلام قبول کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.